حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتا ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب اور رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہوں گے، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے ہیں۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہیں۔ انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے ہیں۔ ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ میرے دوستو خاص پیار کریں، درود شریف پڑھ کے سوئیں، سجدہ اس نیت سے بھی کبھی کر کے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نہ تھوڑا سا اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیار والی لائیں، اس نیت سے فجر کی نماز سر پہ کپڑا باندھ کے پڑھیں کہ امامہ حضور کی سنت ہے، 3.5 گز کپڑا لے لیں، اس کو سر پہ باندھیں لپیٹیں، اس نیت سے کہ یہ میرے رسول کا طریقہ ہے۔ آپ نہ کچھ کام ایز اے اسپیشل کریں، خاص کر کے کہ یہ نبی پہ جوانوں سے کہوں گا، او سجنوں، کسی نے کسی کو دیکھ کے اپنے چہرے کا رنگ بنایا، کسی نے کسی کو دیکھ داڑھی پوری مٹھی نہ کر لے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے بندے تانے مار دینے تے میں کہا جے کر یار دے نام دا ملے میڑا اونوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ اور دنیا کے لیے بھی اتنے تانے کھائے ہیں، تو اگر کوئی دین کے لیے کھانا پڑ جائے تو کھاں، کوئی حرج نہیں۔ داڑھی شریف پوری ہوتی ہے مٹھی، یہ نہیں ہوتی جو آج کل ہماری اپنی مرضی کا سٹائل ہے نا، یہ اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ داڑھی دا وزن ہوتا ہے، پوری مٹھی ہو تو کوئی وزن اٹھانا پڑتا ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ تو چھوٹی والے نے بھی بندے مولوی صاحب جاندے نے، تو کیوں نہ پھر بندہ پوری کر لے۔ اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے کیسے کوئی چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے۔ حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا، اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے محفل کرا کے محفل میں بیٹھ کے پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز 2 بنائی ہے، ہونٹ 2، آنکھیں 2، کان 2، ہاتھ 2، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو، دل ہی ایک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب اور رسول ہی رہیں گے، اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا، جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے،
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، آپ زیادہ غور کریں میری بات پر، ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، بخاری مسلم میں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔ لیکن یہ نیرا نعرہ نہیں لگانا، یہ غور کرنا ہے، پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول، غور کر لینا۔ یہ جو جھوٹی انا کے بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول۔ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے، کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی، ربیع الاول شریف میں تھی۔ ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہے جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے۔ محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے نا، گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو۔ اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو، شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو، وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو، میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو، فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو، مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، قبیلوں کے، برادریوں کے، یہ سارے ختم ہو جائیں اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں۔ اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، بے ادبی پیدا نہ ہو، کوئی ایسا ماحول نہ آئے۔ کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے، ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا، اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں، ایک جس سے بھی پیار کریں اللہ رسول کے لیے کریں، اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد، کلمہ نصیب ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کریں، اتنا ناپسند کریں جتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، اتنا ناپسند کریں۔ اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب۔ میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزوں، ہم نا تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں، بور سا وقت گزارتے ہیں، الجھے ذہن رہتے ہیں، بکھری بکھری سوچیں رہتی ہیں، ٹوٹے خیالات، پختگی نہیں باتوں میں، مضبوط نہیں افکار۔ کسی نے مشورہ دیا تو 10 منٹ کچھ اور سوچ لیا، اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی، اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں۔ او خدا کے بندو، ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوب دے دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو۔ تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی، جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی، جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا، للہیت مل گئی، اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی، آپ یقین کریں حضور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے، اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کے اندر استقامت لاتی ہے رسول اللہ کی محبت، انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کلمہ پڑھ لیا، ماں احتجاج پہ بیٹھ گئی، اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گی اتنی دیر تک جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا ماں سے۔
صحابہ کرام نے نا شدید ٹکراؤ دیکھا ہے جب وہ مسلمان ہوئے. ہم تو نیکی کرتے ہیں, کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو شاباش ملتی ہے, وہاں یہ نہیں تھا. وہاں تو آپ نے اعلان کیا نہیں اور پتھر برسے نہیں. اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی. اب ظاہر ہے گلی محلے میں باتیں بھی ہوتی ہیں, برادری قبیلے میں بلوچی اماں ہڑتال پہ بیٹھی ہے, بھوک ہڑتال پہ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2-3 دن دیکھا, تیسرے دن ماں بھی تھوڑی, اب 2-3 دن بندہ روٹی نہ کھائے حالت اور ہو جاتی. حضرت سعد جا کے نا اماں کے سرانے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اماں میں تیرے ہی پتر ہوں نا, اور مجھے سب سے زیادہ تو ہی جانتی ہے. اماں نے کہا اسی طرح ہی ہے. تو کہنے لگے اماں تو میرے جذبے بھی جانتی ہے, کا پتر بالکل جانتی ہوں. تو کہنے لگے تیری ایک جان ہے نا, اگر تیری 1000 بھی ہو نا, ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو مدینے والے کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ وہ کچا رنگ کے للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. اما تیری 1000 جان بھی ہو نکل جائے تو یہ کلمہ میں چھوڑنے والا. اما نے نا شام کو روٹی کھا لی. لوگ کہنے لگے اماں بھوک ہڑتال ختم, کہنے لگی میرا پتر ہے میں جانتی ہوں. یہ جو اسے یہ والی میں ہر کام چھڑا لیتی تھی, پر یہ جو پیار ہوا ہے نا یہ چھڑایا جا سکتا, یہ نہیں چھڑایا جا سکتا. وہ دنیا دے جھگڑے ایسا چھوڑ دیتے, سیاست دے جھگڑے ایسا چھوڑ دیتے, محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا, یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا. دوستو حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے, مضبوط طاقتور کر دیتی ہے. نہ سمجھ آئے تو سیدنا بلال سے پوچھ کے دیکھو, پوچھ کے دیکھو, مار پڑتی جاتی ہے, محبت طاقتور ہوتی جاتی ہے, تانے ملتے جاتے ہیں, محبت مضبوط ہوتی جاتی ہے. نہ سمجھ آئے تو سیدنا سلمان فارسی سے پوچھو. سالوں بیت گئے, ڈھونڈتے تلاش کرتے, آتے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے, غلامی کرتے, کہاں سے چلے کہاں پہنچے. اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت خبیب سے پوچھو, نہ سمجھ آئے تو بدر میں جا کے شہید ہونے والوں سے پوچھو یہ محبت کتنا طاقتور کرتی ہے. حضرت انس بن نضر سے پوچھو میدان احد میں کہ یہ محبت افکار کو زندہ کرتی ہے, روح کو تازہ کرتی ہے. بندہ نہ زیادہ باتوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے. ایک شے ہی صرف یاد کرنی پڑتی ہے, ایک شے ہی, علم و بس کریو یار اے ہوئی حرف تینوں درکار. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے ہم جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی اب وہ. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا, اور جس کو ہو درد کا مزہ, جس کو ہو درد کا مزہ, ایک ہوتا ہے شفا کا مزہ, ایک ہوتا ہے بیماری کا مزہ. یہ حضور کی محبت کی وہ والا درد ہے کہ یہ مزیدار ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, وہ لوگوں جس کو ہو درد کا مزہ, وہ ناز دوا اٹھائے کیوں, اور پھر کے گلی گلی تباہ ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. صحابی بیٹھے ہیں نا نبی پاک کی بارگاہ میں, اور دیر سے بیٹھے اور جم کے بیٹھے, بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں. جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے ہیں. دیر سے بیٹھے اور بیٹھے تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ کوئی کام بھی کرو. اٹھے, ستون کی اوٹ سے ہو کے واپس آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا, تو طبیعت ہی نہیں جمتی, کہیں نظر ہی نہیں ٹھہرتی. جب تک آپ اپنے دل کی کیفیات, یار ہمارے بزرگ, ہمیں تو وقت نہیں ملنا چاہیے. اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو وقت ہی نہیں ملنا چاہیے. سیرت ساری پڑھ لی ہے ہم نے, حضور کی احادیث یاد کر لی ہیں, نبی پاک کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. کیا آج صبح سے لے کر اب تک 1100 بار درود شریف نصیب ہوا ہے؟ کیا اگر حضور سے محبت ہے تو ہمارے دل میں نبی پاک کی امت کا درد ہے؟ حضور پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو ہم نے سمجھا ہے؟
دین اسلام کی روشن تعلیمات کے ہم کتنے قریب گئے ہیں. فارغ وقت آپ کیا جی میں آج کل بور ہوتا ہوں تو بھائی آپ کتاب خریدیں حضور کی سیرت پر, پڑھیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے, پڑھیں حضور کے فضائل کمالات, پڑھیں شفا شریف قاضی ایاز کیا لکھتے ہیں. لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے. محبت والا تو اپنا ٹائم, یہاں تو کسی کو پیار ہو جائے نا اپنے گھر سے تو قربانی دیتا ہے, کہتا ہے آپ سب لوگ کھائیں گے میں پردیس میں جا کے کماؤں گا. پیار ہو گیا نا تو اس نے جدوجہد کی, اس نے عمر گزار دی. ہمیں اگر پیار ہو تو پھر انداز کچھ اور ہو. تھوڑا سا نا اپنی قلبی واردات پر توجہ دیں, اپنے دل سے پوچھیں, ایک تسبیح رکھ لیں ہاتھ میں. اس طرح موبائل ہو نا بندے کے پاس تو چین نہیں نہ لینے دیتا, جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا, انشاءاللہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی تو درود پاک چلتا رہے گا. یہ کریں یہ کام. حضور کے تذکار جمیلہ, نبی پاک کا تذکرہ, اپنے قلب اطہر میں حضور کی محبت کو. آپ دیکھیں نا کبھی صحابہ کا مزاج, ایک ہوتا ہے بڑے مشورے کرنا اور ایک ہوتا ہے زندگی میں نا ایک عرب یاد کر لینا. صحابہ نے نا ایک سبق یاد کیا تھا کہ جو حضور کہہ دیں گے نا, یہ بڑا مختصر, بڑا جامع, بڑا مزیدار اور سارے پہلوؤں کو اکٹھا کرنے والا سبق ہے. جو کریم کہہ دیں گے نا, لمبی چوڑی دوڑ ہی نہیں, جو حضور فرما دیں گے. حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے, کہنے لگے حضور آپ کو دیکھتے رہنا. میرا دل کرتا ہے میری بیٹی گھر میں خدمت کرے. حضور میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے مال دیتا رہے, میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے, وہ جینجے رکھے ایسا اونج رہنا ہے. ہم نے طے کر لیا ہے, ہم نے ادھر ادھر ایک مختصر سا سبق یاد کر لیا. آپ یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لذت ہے, کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہر بندہ دوڑ رہا ہے, کچھ مان کے دوڑتے ہیں, کچھ نہ مان کے دوڑتے ہیں, لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے. آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈھونڈ کے محفل میں جاتے ہیں. آج میں نے اپنے نبی کی نعت سنی. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کتاب مل جائے نا, ٹائٹل پہ لکھا ہو حضور کا تذکرہ, دوڑ کے خرید لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک میں وہ یوں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے بس پوری کیفیت طاری ہو گئی. نبی پاک کی نسبت جہاں نظر آئی, حضور کے اصحاب کی بات آئی یا اولاد کی بات آئی, امت کے اولیاء کی بات آئی یا علماء کی بات آئی, دین کے طلباء جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی بات, جہاں جہاں ذکر آیا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. اپنے دل میں اس محبت کو پیدا کریں. میں آپ سے عرض کروں, اولادیں بھی پریشان ہیں ہماری. ہم نے بچوں کو پیسے دیے, ٹائم نہیں دیا. ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے, خاندانی ماحول نہیں دیا. اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے, ابا بھی تو موبائل پہ ہی ہے نا, وہ بھی تو نہیں نہ چھوڑ رہا. بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات, ان کا حسن منتقل ہوتا تھا, وہ اب رخصت ہو رہا ہے. بچے اپنے گھروں میں, آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کی اولادیں کیوں جان قربان کرتی تھی نبی پاک میں؟ انہوں نے گھر میں جو دیکھا تھا نا اپنے ماں باپ کو کرتے تو وہ تیار تھے. ایک سے ایک بڑھ کر تھا. حضرت عمر بن جموح جنگ میں آئے تو چاروں بیٹوں سمیت آئے, اولادیں ساتھ آئیں ان کی. کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا, ٹائم دیا, ان کی تربیت کی. دیکھیں ایک ہے میں تقریر کروں, تقریر سے بھی بچے سیکھیں گے. ایک ہے کہ جو ان کا باپ کرتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ گھر میں نا اماں کہتی پتر چپ کر جا, تیرا ابا آج کل پریشان ہے, ناراض ہو جائے گا, چپ کر ابھی بات نہ کرنا, کاروباری ٹینشن چل رہی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتر آج نہ بات کرنا, آج تیرے ابا جی کا موڈ نہیں ٹھیک ہوتا ہے نا. تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا کہ ابا بستر میں رو پڑے تو پتر اٹھ کے جا کے پوچھے اماں جی خیر ہے, تو اماں بھی رو پڑے, اماں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو اماں کے پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آ رہا. آپ یقین کریں یہ رنگ اولاد پہ وہ رنگ چڑھائے گا, یہ انداز وہ انداز سکھائے گا. ابا پیسوں کے لیے تو روز روتا ہے, زمینوں جائیدادوں کے لیے روتا ہے,
میرا کاروبار نہیں چلتا، روتا ہے، کاش یہ کبھی حضور کی محبت میں روئے، یہ کبھی اس درد سے تڑپے، کبھی اس کی وہ کیفیت بنے، تو بچے کو کہنا نہیں پڑے گا اپنوں کے تو آنسو دیکھ کے بندے کے آنسو آ جاتے ہیں، روحوں کی جیسے ہی قربت ہوتی ہے درد آنسو بن کے چھلک نکلتا ہے۔ جب تک یہ محبت اس بار رفتگی کے ساتھ نہیں پیدا ہوگی، کبھی ابا انگلی لگائے نا بچے کو اور مسجد میں جا کے قاری صاحب دل بڑا پریشان ہے، ذرا حضور کی گناہ تو سنائے، ذرا گھر میں بچے کو کہنا پتر یہ کھول ذرا موبائل اور حضور کی فلاں نعت تو لگا، میرا دل کر رہا ہے۔ تو یہ بھی انداز ہے جو بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرے گا، لیکن ہم نے نا بالکل ایک روایتی انداز اختیار کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے کبھی کوئی سلسلہ ہو گیا تو ہو گیا، اس کی جو عملی کیفیات ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ پھر وہ تکلیفیں، وہ آزمائشیں، وہ پریشانیاں، وہ غربتیں، وہ وقتی طور پر لوگوں کے تانے، وہ تنقید، وہ طنز، وہ پھپتی، یہ ساری چیزیں مزیدار ہو جاتی ہیں محبت اللہ رسول سے۔ ہم نے اپنی طبیعتوں میں چاہت کی، رب رسول کی محبت کی وہ خاص لذت نہیں پیدا کرتے جو ہونی چاہیے۔ محافل بھی ہوتی ہیں، روزے بھی آتے ہیں، حج بھی ہوتے ہیں، عمرے بھی ہوتے ہیں، لیکن حج عمرہ اللہ رسول کے لیے ہے کہ فوٹو کے لیے؟ محفل اللہ رسول کے لیے یا فرنٹ سیٹ کے لیے؟ رب رسول کی تعریف ہوگی یا 15-20 لوگوں کی لسٹ پہلے پڑھ کے سنائی جائے گی کہ فلانا بھی مہمان خصوصی ہے، فلانے کی زیر نگرانی ہے، فلانا بھی آیا ہے، فلانے بھی کہا تھا کہ ذرا بھائی جب تک اس میں غلبہ، یہ ایک بڑی سادی سی بات ہے اور یہ اہم سبق ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ درد اگرچہ جان گزل ہے، کیا کروں دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ چلو عشق کا غم نہ صحیح، روزی روٹی کا ہی صحیح، دل میں غم ضرور رہتا ہے، کوئی نہ کوئی طلب انسان کی طبیعت میں، دل میں چاہت ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ کچھ لوگ شہرت سے پیار کرتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہہ دیا جائے نا کہ میں وہاں بھی گیا تھا، لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تعریف سے محبت کرتے ہیں، اللہ معاف کرے جب تک کوئی 2-4 لوگ خوشامد نہ کریں ان کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں رہتی۔ کچھ لوگ اللہ ماشاءاللہ پیسوں سے پیار کرتے ہیں، پیسے نہ ہو تو بیمار سے لگتے ہیں، اور جیب بھری ہو تو صحت بھی ان کی۔ ہم مختلف چاہتوں، مختلف محبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ بعض محبتیں بڑا نقصان کرتی ہیں، انسان کے باطن کو اجاڑ دیتی ہیں، اس کی روح کو میلا کچیلا کر دیتی ہیں، اس کے روحانی مسائل میں نہایت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث، اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت یعنی ہرس کے ساتھ ہو، لالچ کے ساتھ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ کے بغیر ہو، دنیا کی محبت، مال دنیا کی محبت، حضور فرماتے ہیں یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب کسی شخص کو پیار ہو جائے کہ میں نے پیسے جمع کرنے ہیں، دولت اکٹھی کرنی ہے، مال ہی جمع کرنے ہیں، جب اس کا یہ ذہن بن جائے تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسے حقوق ضائع ہوتے نظر آئیں تو ہوتے رہیں، یتیموں کا مال ہے کہ غریبوں کا مال ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے کہ خیرات کا مال ہے کہ کس چیز کا مال ہے، کسی شرعی پابندی کا لوگ خیال نہیں کرتے۔ غلبہ جو کر گئی دنیا کی محبت، یہ دنیا کی محبت جس طرح ہر بیماری کی جڑ ہے، نقصان کرتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ دل کیا چاہتا ہے دراصل۔ یہ سینے میں ہے، دھڑکتا ہے، تو بنیادی طور پر صبح سے شام تک اس کی طلب کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے نا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں نے اسی سے تو رب کو پہچانا ہے کہ جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، بلکہ وہ ہوا جو میرا رب چاہتا تھا۔ فرماتے میں نے کسی کام کے لیے سارے اسباب جمع کر لیے، جب نہیں ہوا تو میں سمجھ گیا یہ کرنا میرے اللہ نے۔ یہ تو اللہ کی بہت بڑی اس کے ہونے کی علامت ہے کہ آپ اس کی رضا پہ راضی رہیں۔ حضرت ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات تھے، جو دعا مانگتے تھے قبول ہو جاتی تھی۔
اللہ کا ان پر خاص انعام تھا، اور یہ بات بڑی مشہور ہو گئی، دور دور سے لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آتے، خود وہ نابینا تھے، بینائی نہیں تھی۔ تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کر لیں، تو فرمانے لگے میرے رب نے بڑا عرصہ مجھے آنکھوں کا نور عطا کیا ہے، اب وہ لے گیا ہے تو میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، دکھ اور تکلیف اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے میں نا ایک خاص لذت بھی ہے۔ صرف سکھوں کا مزہ نہیں ہوتا، دکھوں کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ ہاں، زخموں کی بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ یہ کبھی آپ کے کوئی زخم ہو جائے اور ٹھیک ہونے کے قریب آئے تو آپ اسے چھیڑ کے دیکھیں، اس کی بھی ایک لذت، دکھوں کا بھی ایک مزہ۔ سکھوں میں تو لوگوں کو رونا نہیں آتا، جو بڑے سکھی ہوتے ہیں وہ تو کعبے جا کے نہیں روتے، ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے، ان کو تو مدینے جا کے رونا نہیں آتا۔ یہ دکھ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے دل کو نرم رکھتے ہیں۔ یہ آزمائش ایک ایسی چیز ہے جس میں نفسانی قوتیں ختم ہوتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی آزمائش انسان کے ساتھ رہے تو اللہ کے حضور حاضر رہتا ہے۔ دکھوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو کبھی بھی برا نہیں جاننا چاہیے۔ یہ تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، دلوں کو نرم کر دیتی۔ جن کو ہم بعض اوقات بڑی آزمائش سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی تو خیر بن جاتی۔ حضرت جناب ایوب علیہ السلام شدید علیل ہو گئے، شدید بیمار ہے، 16 سال گزر گئے بیماری کو۔ تو آپ کی اہلیہ نے ایک دن آپ سے کہا اللہ کے نبی ہیں، دعا ہی مانگ لیں، اللہ شفا دے دے۔ تو جناب ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے شفا کتنا عرصہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا 60 سال۔ فرمایا بیماری کو کتنا عرصہ ہوا؟ کہا 16 سال۔ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 ہو لینے دے، پھر دعا مانگ لیں گے، ہو لینے دے ذرا 60 سال۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے کہ 60 سال ہو جائیں گے تو کر لوں گا دعا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شفا عطا فرما دی، ٹھیک ہو گئے جناب ایوب۔ کچھ دن گزرے نا تو آپ کی اہلیہ نے ایک سوال پوچھا، کہنے لگی ایوب یہ بتائیے آپ نے بیماری بھی دیکھی، شفا بھی دیکھی، بیماری ٹھیک تھی کہ شفا؟ تو آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں، جس حال میں رکھے ٹھیک ہے، وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، میں سارے دن اس کے ہیں۔ لیکن فرمانے لگے اگر تم مجھ سے پوچھو نا میری ذاتی رائے تو بیماری بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے کہا یوں بیماری اچھی تھی؟ آپ فرمانے لگے جب میں بیمار تھا نا تو 24 گھنٹے میں ایک بار میرا رب میرا حال پوچھتا تھا۔ فرمایا 12 گھنٹے تو اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ رب نے حال پوچھا، اور پھر اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا کہ میرا رب دوبارہ کب حال پوچھے گا۔ تو میں 24 گھنٹوں کی لذت نہیں بتا سکتا جو اس کے حال پوچھنے سے طاری ہوتی۔ تو فرمایا شفا تو مل گئی ہے پر اب وہ حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ اب وہ میرے بھائی اس بیماری میں جو لذتیں ہیں، جو کرم نوازیاں ہیں، جو رحمتیں، ان کو بھی تو دیکھیں، اپنے کریم رب کی رضا پہ راضی تو رہے۔ آپ کو پتہ ہے دکھ کس کو کہتے ہیں؟ دکھ کی تعریف درویش یہ کرتے ہیں کہ ہماری مرضی اور ہے اور رب کا ارادہ کرم اور ہے، اس کا نام دکھ ہے۔ سکھ کیا ہے کہ ہماری بھی وہی مرضی ہے جو ہمارے رب کی مرضی ہے۔ اگر مالک کریم کا ارادہ کرم یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں مل جائیں تو الحمدللہ، اور اگر اس کا ارادہ کرم یہ ہے کہ ایک وقت روٹی ملے ایک وقت فاقہ ہو تو الحمدللہ۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ ڈھیر سارے لوگ دنیا میں ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی مجھے یہ پریشانی ہے، میں سب طبیبوں حکیموں کے پاس گیا، پھر میں آستانوں درباروں مزاروں پہ بھی حاضر ہوا، اس کے بعد میں نے بڑے بڑے دانشوروں سے مشاورت کی، لیکن میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے پھر وہ انزائٹی کا، ڈپریشن کا، ٹینشن کا، ذہنی تناؤ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر سارے ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں، دعاؤں، التجاؤں کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں نہ ہو رہا تو پھر معنی یہ ہے کہ رب کی رضا یہی ہے کہ جو کرم سے اس نے فیصلہ کر دیا ہم بھی اس فیصلے پہ راضی ہو رہے ہیں۔ بے چینی اور اضطراب یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے اور ہماری جد و جہد کچھ اور ہے۔
اس سے ذہنی اضطراب اور تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے طبیعتیں بے چین اور بے قرار ہوتی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ ہے، اس کو سمجھیے گا کہ جس طرح قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص کہا ہے نا، قصوں میں سے سونا قصہ، خوبصورت داستان جناب یوسف کی، اور داستان یہ ہے کہ کبھی وہ باپ کے سب سے زیادہ لاڈلے ہیں، اور کبھی وہ جناب یوسف علیہ السلام کنویں کی زینت بن گئے، کبھی ان کے قریب گرم ہوا بھی نہیں آتی اور کبھی ان کے چہرے پر تماچے پڑتے ہیں۔ پھر وہ کنویں سے نکلتے ہیں تو ایک اور تکلیف سہتے ہیں کہ انہیں بازار میں بیچا جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی فضل سے اور اس کی توفیق سے ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں انہیں شہزادہ بنا کے رکھا جاتا ہے۔ کچھ زندگی بڑی آسودگی اور آسانی کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ پھر ایک فیصلہ کرم ہوتا ہے کہ جناب یوسف کو جیل میں جانا ہے، تو وہ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے، وہ کنویں میں جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، وہ شہزادے بنتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، وہ دوبارہ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جس ملک کے وہ قیدی تھے نا، رب اسی ملک کا انہیں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک دستور ہے کہ آپ کو دکھ بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن سکھوں کا معاملہ تو ہم بڑے لطف کے ساتھ اور ذائقے کے ساتھ گزارتے ہیں، دکھوں کی باری آتی ہے تو شدید اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی زندگی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کبھی خوبصورت پہلوؤں پر غور کریں نا کہ امام علی مقام وہ ہیں کہ کبھی وہ سجدے کی حالت میں نانا کے کندھوں پہ ہیں، اور کبھی حضور گلی سے گزر رہے ہیں تو حسنین نانا کے کندھوں پہ ہیں۔ کبھی کیفیت یہ ہے جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ اپنی والدہ کے مقدس کاشانہ نور میں خاتون جنت کی گود میں کھیل رہے ہیں، کبھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس باہوں میں جھول رہے ہیں۔ یہ سارے نظارے انہوں نے دیکھے، لیکن پھر وہی حسین ابن علی تھے انہوں نے کربلا کا خشک میدان بھی دیکھا، انہوں نے وہ چٹیل پہاڑ بھی دیکھے، حق کے رستے میں اپنی اولاد کا قربان ہونا بھی دیکھا۔ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جس حال میں میرا رب رکھے میں اسی حال میں راضی ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سکھوں کو تو یاد ہی نہیں رکھتے، ہمیں صرف تکلیفیں یاد رہتی ہیں، صرف آزمائشوں کو یاد رکھتے ہیں، مثبت پہلوؤں کو نہیں سوچتے۔ کوئی بھی کام آپ ہوتا ہوا دیکھ لیں گھر میں، خاندان میں، قبیلے میں، تو اس کے جو خوبصورت، معنی خیز، پروقار، اچھے پہلو ان پر غور نہیں کریں گے۔ وہ ایک جگہ ایک پنچایت تھی، وہاں کسی خاتون نے شکوہ کیا کہ میرے خاوند نے مجھے یہ تکلیف دی ہے، یہ آزمائش میں مجھے مبتلا کیا ہے، یہاں سخت سست کہا ہے۔ تو ایک دانشور بزرگ بیٹھے تھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے کہا بیٹا شادی کو کتنا عرصہ بیت گیا؟ تو اس نے کہا میری شادی کو 18 سال ہو گئے۔ تو اس نے کہا یہ جو تم لڑائی، فساد، جھگڑا، دنگا، پریشانی بتا رہی ہو یہ تو ایک دن کا ہے، باقی 18 سالوں کی بھی بات بتاؤ نا۔ تم نے ایک دن کا جھگڑا تو یاد رکھا، اور اس ایک دن کے جھگڑے کے نتیجے میں آنے والی تکلیف کو بھی تم نے یاد رکھا، لیکن وہ جو 18 سال تمہارے اپنے شوہر کے ساتھ سکھی گزر گئے ان کا بھی تو تذکرہ کرو۔ تو کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اللہ نے اس خاتون کے دل میں ٹھنڈک پیدا کی، اور وہ کہنے لگی میرے شکوے دور ہو گئے ہیں، اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کبھی دوبارہ اپنے شوہر کی شکایت نہ کروں۔ اب بات کو سمجھیں، ہم اپنی زندگی کی صرف شکایتیں، یعنی دکھ ہی ہیں صرف زندگی میں، وہ دعا کر دیں جی میرے گھٹنے میں درد ہے، باقی جسم ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ سارا، اس کا شکر بھی ساتھ ادا کریں۔ دعا کریں جی آج کل کاروبار نہیں چل رہا، تو اس سے پہلے ساری زندگی ٹھیک چلتا رہا ہے نا، اس کا شکر بھی ادا کر لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بڑا خاص پہلو ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے انہیں جس حال میں رکھا ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ بندے کا اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو کریم ہی بڑا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو راضی ہو جاتا ہے، وہ طوائف کتے کو پانی پلا دے تو مالک راضی ہو جاتا ہے،
وہ تو مہربانی بڑا ہے، تم نے رو کے دو آنسو بہا دیے، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ فرماتے بندے کا مسئلہ ہے، مسئلہ تو بندے کا ہے، یہ راضی ہوتا ہی نہیں، یہ ہر وقت شکوے کرتا ہے، ہر وقت شکایات کرتا ہے، ہر وقت اس کا ذہن الجھا رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم نہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ چاہیے، اور نتیجے میں اگر کوئی خدمت کرنی پڑے، کوئی ڈیوٹی کرنی پڑے، کوئی کام کرنا پڑے تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ عزیز بھائیو سمجھیے گا، غور فرمائیے گا، توجہ کیجیے گا اس بات پر کہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہنا۔ آزمائش آ جاتی ہے، دکھ آ جاتے ہیں، محنت پوری کریں، جد و جہد پوری کریں، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے جتنے ضروری اسباب ہیں وہ جمع سارے کریں، لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگیں۔ یہ عقیدہ توحید یہ ہے کہ نتیجہ جو رب ہمارے لیے نکالے وہ نتیجہ ہمیں قبول ہونا چاہیے۔ درویش نے ایک جملے میں بات ختم کر دی، وہ کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ اگر پیارے راضی ہیں دکھ دینے میں تو پھر ہمیں یہ دکھ قبول ہے، اور کئی دفعہ قبول ہے۔ تو اپنی طبیعت کے اندر یہ مقام تسلیم و رضا لائیں، ہر وقت اپنے رب سے راضی رہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، اور حضور اس کو سن کے بڑے راضی ہوئے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے ایک موقع پر جب سرور کائنات علیہ السلام کو تھوڑا ناراض دیکھا، حضور کے چہرے پر کچھ آثار ناراضگی دیکھے، تو جناب عمر نے ایک جملہ کہا تھا جو بڑا حسین ہے اور کتب احادیث میں چمکتا ہے۔ حضرت عمر نے وہ بات کہی تو حضور کی ناراضگی خوشی میں بدل گئی، نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر جو آثار ناراضگی تھے وہ خوشی کے تصورات میں بدل گئے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبیا ورسولا۔ حضرت عمر نے حضور کو ناراض دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، اور اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا، ہم اس بات پر بڑے راضی ہیں۔ ہم راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، بڑے راضی ہیں۔ بس یہ رضا والا جملہ کہا تو اللہ کے رسول خوش ہو گئے۔ تو اللہ سے راضی رہیں، آپ کے تصورات میں شکوے پیدا نہ ہو، شکایتیں نہ ہو، الجھے نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا خیال ہے میری بڑی شان ہے تو میرے اوپر مشکلات کیوں آتی ہیں۔ دوست اکثر کہتے ہیں جی میں صدقہ بھی دیتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، دل کسی کا نہ دکھے اس کے لیے بھی پوری کوشش کرتا ہوں، میرا زندگی کا مزاج یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو میرے لہجے سے، انداز سے، اٹھنے بیٹھنے سے اذیت نہ پہنچے، لیکن پھر بھی مجھے مصائب آتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں آپ عبادت کریں، مہربانی فرمائیں، تجارت تو نہ کریں۔ آپ کی رائے یہ ہے کہ میں نے صدقہ دے دیا، مصیبت کوئی نہ آئے، میں نے نماز پڑھ لی، مشقت کوئی نہ آئے۔ تو قانون قدرت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیفیں آتی انبیاء پہ ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا لاڈلا محبوب ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں۔ یہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہ کے تو دیکھیں، آپ کے مزاج میں کمال بردباری پیدا ہو جائے، ایک ٹھہراؤ آئے۔ یہ دوست انتظامات کر رہے ہوتے ہیں نا، پروگراموں کے، اجتماعات کے، محافل کے، تو میں ایک ہی بات سب سے کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ نے نا بردبار رہنا ہے، آپ نے تحمل سے رہنا ہے۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو ہمارے ہاں شادیاں ہوتی تھیں نا، تو شادیوں پہ رشتہ دار اکٹھے ہوتے تھے، تو صرف یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ کھانا پورا ہو جائے، صرف اتنی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سونے کا انتظام ہو جائے، ایک فکر اور بھی ہوتی تھی کہ بندے بڑے اکٹھے ہوئے ہیں، سارے برادری اکٹھی ہوئی ہے، کتے لڑ نہ پائیں آپس میں۔ ہمارے ہاں نا چڑھانے والے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، چڑھنے والے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو ذرا سی بات پہ غصے میں آ جائیں، ذرا سی بات پہ چڑھ جائیں، کہیں سکون ہی نہیں، ٹھہراؤ ہی نہیں زندگی میں۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ میرے رب نے جہاں مجھے رکھا ہے سب سے زیادہ باکمال رکھا ہے، جہاں میں ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہیں کہ میری جہاں ڈیوٹی ہے، کیا ہی بات ہے، میری جہاں ڈیوٹی۔ حضرت صدیق اکبر
کو अमीरुल मोमिनीन बनाया गया, लेकिन जनाब बिलाल हबशी के पास मदीने वाले महबूब के मेहमानों की जिम्मेदारियां थी, मस्जिद नबवी की कुंजियां थी। कमाल उनका भी बड़ा है और कमाल बिलाल हबशी का भी बड़ा है। हालांकि वो तो मस्जिद में झाड़ू देते थे, खिदमत करते थे। तो आप अल्लाह की रजा पे राजी रहें। जहां रब ने आपको रखा है, जिस मकाम पे रखा है, वहां आप राजी रहें। आपको इत्मीनान महसूस होगा, आप सुकून में आ जाए, दिल में ठंडक महसूस करेंगे, परेशानियों से निकलेंगे। ये हदीस देखिए, इमाम गजाली ने लिखी है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ना सहाबा की एक जमात आई। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ईमानदार हैं। तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे ईमान की निशानी क्या है? तुम साहिब ईमान हो तो दलील क्या है? उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये जरा दलील सुनना। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुसीबत आए तो सब्र करते हैं, नेमत मिले तो शुक्र करते हैं, और या रसूल अल्लाह, रब जो फैसले कर दे हम उस पर राजी रहते हैं। हुजूर फरमाने लगे, काबे के रब की कसम, तो वाकई ईमानदार लोग हो। अगर तुम अल्लाह के फैसलों पे राजी हो, अगर तुम नेमतों पे शाकिर हो, मसाइब पर साबिर हो, तो तुम वाकई मोमिन हो। तो ये याद रखें अच्छी तरीके से कि हमेशा अपने आप को अपने रब के फैसलों पे राजी रखें। हमेशा कोशिश करें कि मुकद्दर से शिकवा न करें, तकदीर से शिकायत ना करें। जो हमें नहीं मिला उसके बारे में अपनी तबीयत के अंदर तड़प और तलब ना पैदा करें। बस जो फैसला रब ने कर दिया उस फैसले पर हमेशा राजी रहें। ये करके देखें। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक पूरी जमात जन्नत में जाएगी लोगों की। फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि मियाँ हिसाब दे आए हो? तो वो कहेंगे, हमें तो किसी ने हिसाब पूछा ही नहीं। उनसे पूछा जाएगा, पुल सिरात देखी है? कहेंगे नहीं, हमने तो नहीं देखी। उनसे पूछा जाएगा कि मिज़ान अमल? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहा, अच्छा तुम बड़े ख़ास लोग हो, दुनिया में करते क्या रहे हो? तो कहेंगे, करते कुछ भी नहीं थे, रब के फैसलों पे राजी रहते थे। और तिबरानी में एक रवायत ऐसी भी मौजूद है कि हुजूर फरमाते हैं, रब कहता है जिसने मेरे फैसलों पे राजी नहीं रहना वो रब कोई और ढूंढ ले। अगर तुम मेरे फैसले पे राजी ही नहीं हो, ओ भाई मैं अपने इदारे का सरबराह हूं, जो मेरा फैसला नहीं मानेगा वो निकलेगा इदारे से। मैं अपनी जमात और तंजीम के ताल्लुक से कोशिश करूंगा कि अमीर की इताअत का सबक दूं। अगर कोई नज़्म ज़ब्त दुरुस्त नहीं करेगा, ये खाल है यहाँ के जो मैनेजमेंट के काम है, मामलात हैं, एक सरबराह अब आपने बनाया होता है, अब उसकी अगर बात नहीं मानेगा कोई वर्कर, कोई काम करने वाला, तो यकीनन वो कहेंगे कि मियाँ आप बात नहीं मान रहे तो हमारा नज़्म ज़ब्त खराब होता है। लिहाजा अगर आपने हमारे नज़्म के अंदर नहीं रहना तो आप निकल जाएं। तो अल्लाह के फैसलों को जो लोग तस्लीम नहीं करते, अल्लाह के फैसलों को जो लोग तस्लीम नहीं करते, यकीनन वो कमजोर हो जाते हैं। आज बड़े लोग हैं जो वजीफे पूछते हैं, अल्लाह कैसे राजी होगा? बताओ वजीफा आपको। इमाम गजाली लिखते हैं कि हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, मालिक मेरी कौम पूछती है तू कैसे राजी होगा? हम तुझे राजी करना चाहते हैं, तू कैसे राजी होगा? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब करीम ने फरमाया, इनसे जाके कह दो कि मुझसे राजी हो जाए, मैं भी इनसे राजी हो जाऊं। ये अपने रब से राजी रहें, जो रब इनके लिए फैसला करे। वो हजरत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे ना, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा। तो हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा भी पर्दे के पीछे बैठी थी। तो जब उन्होंने बहुत ज्यादा इस दुआ पर इसरार किया ना, या अल्लाह राजी हो जा, तो पर्दे के पीछे से बोल पड़ी, कहने लगी सुफियान अब कुछ और ना मांगे, अल्लाह से आगे ना चले। जनाब सुफियान कहने लगे, मैं दुआ ही कर रहा हूँ कि या अल्लाह तो राजी हो जा। तो फरमाने लगी, पहले अपने दिल पे हाथ रख के बताएं आप अल्लाह से राजी हैं? आप तो कहते हैं ये है तो ये नहीं है, कभी ये भी मिल जाए ना। अगर आप नाराज ना हो तो पहले ख्याल था एक सवारी मिल जाए, चाहे मोटरसाइकिल ही हो, मिल गई। अब बड़े परेशानी होती है, कभी 4 टायरों वाली होती ना, वो भी मिल गई, दे दी, तलब ही ये थी। अब ख्याल आता है कभी थोड़ी सी बड़ी मिल जाए ना, वो भी मिल गई। अब जिनकी तरह गाड़ियां ऊंची हैं, टायर चौड़े हैं, वो परेशान करते हैं, तो बंदा तो रोक ही नहीं रहा कहीं। तो हजरत कलीम से रब ने फरमाया, इनसे कहो मुझसे राजी हो जाए, मैं भी इनसे राजी हो जाऊं। लेकिन हमारी तबीयत की बेचैनी, हमारे मिजाज की बेकरारी, हमारे लबो लहजे का वो आलम कि हम खुश नहीं होते। ढेर सारे लोग हैं, आप कुछ भी कर लें, कुछ भी घर में ले आएँ, कुछ भी हो जाए, कितनी भी नेमत मिल जाए, उनका मिजाज इस तरह का बन जाता है, खुश नहीं। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि बाज़ दोस्त ऐसे हैं
جن کا انداز اس طرح کا ہے کہ ان کو کوئی بھی نعمت مل جائے تو ان کی طبیعت سکون پذیر نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے بڑے صالح آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے نیک ہیں. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے بیمار تھے. یہ جو بچے بیمار ہوں یا کسی تکلیف میں ہوں تو یہ ماں باپ کو بڑا بے چین کر دیتے ہیں. اپنی بھوک بھی بندہ سہ لیتا ہے، اپنی بیماری اور تکلیف بھی سہ لیتا ہے، لیکن اگر اولاد کسی آزمائش کا شکار ہو جائے، پریشانی کا شکار ہو جائے تو انسان بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے اپنے بیٹے کو لے کر، اور جو ان کے قریبی لوگ تھے وہ محسوس کرتے تھے کہ شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر. اللہ کا فیصلہ کرم آیا اور ان کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا. جب ان کے صاحبزادے وصال کر گئے نا تو ظاہر ہے کہ بیماری سے بڑا غم تو صاحبزادے کا انتقال کر جانا ہے. تو جنازے کے لیے جو لوگ آئے اور اس کے بعد جو تعزیت کے لیے لوگ آئے وہ کہتے ہیں ہم نے جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا. ہم نے دیکھا کہ بیٹے کے انتقال کے بعد ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، اور آنے جانے والوں کو بڑے اطمینان سے، بڑی محبت سے ملتے، ان کا انداز بڑا منفرد ہو گیا. ایک صاحب نے پوچھ ہی لیا کہ جناب آپ پہلے بڑے بے چین تھے، اب آپ کی طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ آ گیا، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے جب تک وہ بیمار تھا میری ذمہ داری تھا اور میں بے چین تھا. فرمایا میرے رب کا فیصلہ کرم آ گیا ہے اور وہ میرے رب کے حضور حاضر ہو گیا ہے. گویا اب جس بارگاہ میں گیا ہے وہاں رحمت ہی رحمت ملے گی، وہاں کرم ہی کرم ملے گا. اب میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں قبر میں اس کا استقبال کریں گی. جب تک میری ڈیوٹی تھی تو میں پریشان تھا، بے چین تھا، بے قرار، اب تو حاضر بارگاہ ہو گیا اور میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. جب تک اللہ نے چاہا بیٹا میرے پاس رہا، اور جب اللہ نے چاہا اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیا. میرے بھائیو یاد رکھیے گا، ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا کہ زندگی کے اندر کبھی بھی اللہ کے فیصلوں پر شکوہ کرنا اور اللہ کے فیصلوں پر اظہار ناراضگی کرنا معاذ اللہ، اس سے اپنے دامن کو ہمیشہ بچا کے رکھیں اور پناہ میں رکھیں اپنے دامن کو کہ کبھی بھی انسان اس طرح کا نہ ہو جائے. میں دیکھتا ہوں شدید بے چینی یہ ہمارے ماحول میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو لوگوں سے شدید ایک دوسرے سے ہماری طبیعتیں کھنچ جاتی ہیں اور تناؤ اور کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ معاذ اللہ انتہائی قدم اٹھاتے ہیں، خودکشی کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا ہم ایسا رجحان دیکھتے ہیں کہ وہ عجیب پریشانی کن گفتگو کرتے ہیں، بس اس کا ارادہ تھا ملک سے باہر جانے کا اور وہ حالات سازگار نہیں ہوئے، کسی وجہ سے نہیں جا سکا. تو بھائی سارے لوگ نہیں جا پاتے. آپ ڈھیر سارے لوگوں سے پوچھ لیجئے گا کہ وہ زندگی میں کچھ اور کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ کا ارادہ کرم ان کے لیے کچھ اور تھا. اور یہ ایک ایسی